ڈاکٹر صاحب سوال بہت اہم ہے اور آپ سے ہے یہ جو ہمارے آپسی اختلافات ہیں یہ کس موقع پہ حل ہو سکتے ہیں، حل ہو بھی سکتے ہیں؟ کب ایسا دن آئے گا کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک صف میں کھڑے ہو کے باوجود اس کے کہ میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں، میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں؟ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس انداز سے فائدہ ہوگا امت کو کہ بھئی یہ شرک ہو گیا، یہ دین سے باہر ہو گیا، یہ دین کے اندر ہو گیا، یہ شرکیہ کلمات ہو گئے، اس سے فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو ضرور ہوگا. سوال یہ ہے کہ ایسا ہوگا کیسے. مثلا جیسے یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ اختلاف امتی رحمت. سوال یہ ہے کہ جب وہ ایک چیز ہے ہی رحمت تو اس سے بچنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہے؟ رحمت سے پیچھا چھڑاؤ گے تو جب ایک چیز کو رحمت بنا دیا گیا تو پھر تو ہر کوئی اختلاف کرے گا. تو ثواب کا کام ہے، جتنا مرضی رحمت حاصل کرو. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو آپس میں اشتراک ہے، اصل میں ہمارا جو آج کے پروگرام کا جو سوال ہے بین المذاہب ہم آہنگی، مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں ہے. اصل ہونا چاہیے تھا بین المسالک ہم آہنگی. جو ہمارا آپس میں جو مسلمانوں میں اختلاف ہے، جو قرآن مجید بھی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہ یہود و نصارہ سے ملنے کو نہیں کہتا. اس آیت میں مسلمانوں کو باہم کتاب و سنت کے ساتھ جڑے رہنے اور مضبوط رسی کو تھامے رہنے کی تلقین کرتا ہے. اور قرآن نے خود اس کا حل بتایا. ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. کب؟ جب ہم سب کی نماز کا طریقہ ایک ہوگا. ہم ایک دوسرے کی قیادت بھی تسلیم کریں گے. کب؟ جب ہمارا قائد ایک ہوگا. اب وہ اگر میں کہوں کہ جی ہمارے عالم کو، ہمارے فلاں بزرگ کو بڑا بنا لو اور اس کے فتوے پہ عمل شروع کر دو، ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے میں راضی ہو جاؤں اور کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. اور اگر یہ اپنے کسی بڑے بزرگ کا نام لے لیں، ہو سکتا ہے یہ راضی ہو جائیں اور ہم سب راضی نہ ہوں. اسی طرح دوسرے، اسی طرح تیسرے، یہ پنڈی والی سرکار کا نام لے لیں اور ہم راضی نہ ہوں، یہ راضی ہوں. لیکن اب ایسی کوئی ہستی آپ کو چننی پڑے گی جس ہستی پر بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث جو بھی کلمہ پڑھنے والا شخص ہے اس ہستی کی بات کو رد نہ کر سکے. اور وہ ہستی پوری کائنات میں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری کوئی ہستی نہیں. شیعہ کی صاحب نے بھی وہ رسول اللہ کا فرمان پیش کرو، نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نہیں مانتے. یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے میں اس ہستی کو رسول تو مانتا ہوں لیکن اس کی بات ماننے کو تیار نہیں. پھر وہ گویا اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آپس میں متحد رکھ سکتی ہے. باقی جو بین المذاہب والی بات ہے نا، وہ ناممکنات میں سے ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، امت کو سبق دی، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو کسی بھی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اسلام نے مسلمانوں کو اپنا کلچر دیا ہے، اپنے اخلاقیات دیے ہیں، اپنے رہن سہن کے طریقے بتائے ہیں، کھانے پینے کے آداب بتائے. یہ اسلام کے سارا نظام الگ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کچھ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، وہیں سے لے رہے اور اسی میں ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے. اور اسلام کی چیز، مثلا اگر میں صرف دائیں ہاتھ سے کھاؤں بائیں سے نہ کھاؤں، لوگ کہیں گے دقیانوسی قسم کا آدمی. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. شیطان بائیں سے کھاتا ہے اور بائیں سے پیتا ہے. اور ان کو مثلا دائیں سے بسکٹ کھا رہے ہیں اور بائیں سے چائے پکڑی ہوئی، بائیں سے چائے پی رہے ہیں اور کوئی اس میں فرق نہیں محسوس کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی. مثلا قبلہ ایک جو ہمارا پہلا قبلہ تھا جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ کے مزاج میں یہ تھی کہ یہودیوں کی موافقت کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے آگے للچائی نظروں سے التجا کی، اللہ نے آپ کی لاج رکھ لی اور آپ کی بات مانی اور آپ کا قبلہ تحویل کر دیا، جو جس کو آپ چاہتے تھے وہ. اسی طرح محرم آیا. آپ مکے کے اندر دور جاہلیت میں کفار مکہ بھی روزے رکھتے تھے. 10 محرم کے وہ روزے رکھتے تھے، عاشورہ محرم کا. اللہ کے رسول نے بھی رکھنا شروع کر دیا. لیکن یہ کوئی صراحت نہیں ملتی کہ کفار مکہ کیوں رکھتے تھے. اللہ کے رسول نے بھی رکھنا شروع کر دیا. جب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو مدینے گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہاں تو یہودی بھی رکھتے ہیں 10 محرم کا روزہ. اب آپ نے فرمایا
آپ نے فرمایا سومو یوم عاشورہ وخالف الیہود، سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا تو 9 کا رکھو یا ایک آگے کا۔ یعنی اس کے ساتھ ملاؤ۔ سومو یوم عاشورہ تو پہلے کہہ دیا ٹھیک ہے کہ 10 کا روزہ رکھو، لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی کرو۔ ایک دن پہلے اور ایک دن یہودیوں کی مخالفت اسلام کا مزاج ہے، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت ہے، یہ پاک خالف الیہود۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح آپ یہ قرآن کی آیت کے تعالو اس کو کیسے میچ کریں گے؟ وہ شرط رکھ دی نا، اچھا وہ مجھے پھر ٹوکے نا میں تو سمجھ رہا ہوں۔ گھوڑے کو دوڑنے دیں، جب چوک آئے گا پھر انشاءاللہ بات ہاں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود داڑھی جب ان کی سفید ہو جاتی ہے تو یہ نہیں رگڑتے، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ غیروا الا السودا، داڑھی کے رنگ کو تبدیل کرو سوائے کالے کے، کالے کے سوا جو رنگ، یعنی آپ کو پسند تھا کہ یہودیوں سے موافقت نہ آئے۔ صحیح۔ اور ہم یہاں پروگرام کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں ان کی طرح کیسے بن سکتا ہوں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ مسلمانوں کی طرح کیسے بن ان سکتے کی ہیں؟ طرح تو کوئی نہیں بننا چاہتا۔ جب آپ ملائیں گے، ایک بنائیں گے، کریں گے تو ایک ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے جو کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہ کلمہ یہود میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور قرآن کہتا ہے اس کلمے کی طرف جو ہمیں مشترک ہے، تو اشتراک رہا کدھر؟ پھر یہ آیت کس کے لیے دعوت دے رہی ہے؟ انہی کو دعوت دے رہی ہے، لیکن وہ یہ چھوڑیں گے نا کہ ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ پھر تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ توحید صرف یہ ماننے سے کہ عزیر اللہ کا بیٹا نہیں تو مسلمان نہیں ہوتا نا بندہ۔ اور عیسائی عیسائی بھی اگر صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ کی رسالت، آپ کا آخری نبی ہونا، مسلمان دنیا میں واحد قوم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کسی پیغمبر کے منصب کو انکار نہیں کرتی، ہر پیغمبر پر مسلمان ایمان لاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر یہ جانا جاتا ہے نا کہ میاں یہ بہت سارا بغض رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ملنا نہیں چاہتے، قرآن کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں صرف 2 ہی قومیں جائیں گی، یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ اس سے بڑی دقیانوسی اور کیا ہوگی؟ اور ان کے پاس جنت پہ جانے کی سند ہی کیا ہے؟ وجہ فرمایا۔